بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ ایمان، سورہ معرفت، سورہ ولایت، کیا کیا نام ہے اس سورہ کے؟ یہ سورہ بجائے خود ایک کتاب ہے، بلکہ اگر یہ عرض کروں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ سورہ اپنی جگہ ام الکتاب ہے۔ عظیم الشان سورہ ہے۔ اور جب اس سورے کی روشنی میں آپ اس عنوان پر غور کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر ایک عجیب و غریب سفر طے کرنا ہوگا۔ دیکھیے، سفر ہی حقیقت حیات ہے۔ زندگی سفر کا نام ہے، سفر ہی زندگی کا نام ہے۔ سکون یا جمود کا کوئی تعلق زندگی سے نہیں ہے۔ حرکت سے زندگی عبارت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس قدر آپ غور کرتے چلے جائیں گے، اس قدر خود بخود آپ کی فکر تجرد آشنا ہوتی چلی جائے گی۔ ترکیبیں مشکل ضرور ہیں، مگر اب تک کا تقریباً 35-40 برس کا میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے جو بہت توجہ سے سننے والے سامعین ہیں، انہوں نے ان مشکل الفاظ، ان مشکل تراکیب کو قبول ہی نہیں کیا ہے،
بلکہ اس کے سہارے سے انہوں نے ایک سفر طے کیا ہے۔ مکمل عنوان ہے ہمارا حقیقت اور حسین، آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن عنوان کا پہلا جز حقیقت بجائے خود بہت غور طلب ہے، لیکن بجائے خود ایبسٹریکٹ ہے۔ اس لیے یہ انسانی ذہن کی ضرورت ہے، اس حلقہ زمان و مکان میں، کہ اس مجرد حقیقت کو کسی محسوس پیکر کے حوالے سے سمجھے، اور وہ محسوس پیکر جس کے حوالے سے اس مجرد کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اکثر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کچھ حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب مبالغے ہیں، اور میں مجبور ہو کر کہتا ہوں کہ یہ میری طرف سے مبالغے نہیں ہیں، یا آپ کی طرف سے نابالغی ہے۔ مبلغ علم ان کا یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے کہ وہ اس چیز کو مبالغہ سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت و سیرت کو نہیں سمجھا، وہ ان کے اجزاء کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس شجرہ مصطفیہ کے دوسرے افراد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جس قلب مبارک پر سورہ اخلاص نازل ہوا، جس زبان مبارک سے سورہ اخلاص انسانوں تک پہنچا، سورہ اخلاص میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو مضمون ہے وہ ذہن بشری کی تخلیق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ اخلاص کی تفسیر لکھتے ہوئے بہت سے حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ سورہ اخلاص سورہ تنزیہ ہے، اور یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یعنی ان کے نقطہ نظر سے اس سورہ مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے صرف صفات سلبیہ کا تذکرہ ہے، اور یہ بعض بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ میں نام ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ ایراد و اشکال کرنے جا رہا ہوں۔ قطعاً یہ درست نہیں ہے کہ اس میں صرف صفات سلبیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کی شروع کی دو آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں تک تمام صفات ثبوتیہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ بجائے خود یہ بحث بہت اہم ہے، عمیق ہے، دقیق ہے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو ذات حق سبحانہ و تعالی میں پائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، جو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو صفتیں نہیں پائی جاتی یا جو خصوصیتیں نہیں پائی جاتی انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ عرفان کی زبان میں صفات ثبوتیہ کو صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں،
اور صفات سلبیہ کو صفات جلالیہ کہتے ہیں، صفات جلال اور صفات جمال۔ اسی طرح اسماء الہیہ میں اسماء جمالیہ اور اسماء جلالیہ کی تقسیم اسی پیمانے پر ہوتی ہے۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو حق سبحانہ و تعالی میں پائے جاتے ہیں۔ کیا صفات پائے جاتے ہیں؟ یہ کیسے طے ہو کہ کیا صفات پائے جاتے ہیں اور کتنے صفات پائے جاتے ہیں؟ دینیات کی ابتدائی کتابوں میں، اور ابتدائی کیا، دینیات کی بڑی اونچے درجے کی کتابوں میں بھی کچھ صفات ثبوتیہ کی تعداد معین کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے۔ علم کلام کا سب سے بڑا اشکال تو میری نظر میں یہی ہے کہ صفات حق کی تعداد معین فرما رہے ہیں۔ تعداد معین کرنے کے معنی بھی یہ ہیں کہ نامتناہی کو کسی نہ کسی حیثیت سے متناہی بتا رہے ہیں۔ علماء علم کلام کی تحقیقیں اپنی جگہ محترم ہیں، بہت کام انہوں نے ایسے کیے ہیں، بہت سے نظریے ایسے پیش کیے ہیں جسے اہل علم، تحقیق پسند، اہل فکر، اہل نظر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے، لیکن کچھ بنیادی اشکال ہیں۔ ہر وہ علم جو انسانی قد و کاوش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص تو رہ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں نقص نہ پایا جائے۔ تو بہرحال صفات کی تعداد معین کرنے کی کوشش کی گئی، اور 7 صفات ثبوتیہ اور 7 صفات سلبیہ مشہور ہیں۔ اب میں اشارات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی تفصیل جو خود میں نے ایراد کیا اس کی تفصیل عرض نہیں کروں گا، اتنا جملہ کافی ہے اگر ذہن میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، پروردگار ان کا سایہ قوم کے سروں پر برقرار رکھے۔ اگر اتنا یہ جملہ ذہن میں پڑا رہ گیا اور گونجتا رہا کہ آخر یہ کیا ہے، وہ ذات نامتناہی، اور ہم اس کے صفات کو چند اعداد میں شمار کر کے کسی نہ کسی لحاظ سے متناہی بنا رہے ہیں۔ اس معمے کا حل کیا ہے؟ سوچتے رہیے، میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں ایک بحث یہ ہے کہ بعض حضرات صفات ثبوتیہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ تمام صفات ثبوتیہ راجع ہو جاتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف۔ توجہ ہے؟ وہ عالم ہے یعنی یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعریف ہے۔ وہ قادر ہے یعنی یہ کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ اب میں وہ اصل عبارتیں کیا کوٹ کروں آپ کے سامنے اس وقت، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بعض حضرات وہ ہیں جو ان مباحث سے آشنا نہیں ہوں گے، لیکن بعض وہ ہیں جو مباحث سے آشنا ہوں گے۔ آج کل جوان تحقیق کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، عربی، فارسی، انگریزی، تمام زبانوں میں، اردو میں، تمام زبانوں میں تمام علوم تقریباً میسر ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں۔ تو ایک مکتب فکر ہے جو تمام صفات ثبوتیہ کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ وہ راجع ہوتے ہیں صفات سلبیہ کی طرف، لیکن بہرحال اس کے مقابلے میں وہ مکتب بھی ہے جو تمام صفات سلبیہ کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ وہ راجع ہوتی ہیں صفات ثبوتیہ کی طرف۔ بہت دقیق بحث چھڑ گئی، اور یہ پوری کی پوری بحث تمام تفسیر سورہ مبارکہ اخلاص کے دامن میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ اس سورے کو مختصر سورہ سمجھتے ہیں، بلکہ عرض کروں کہ صرف ایک کلمہ صمد
وہ کلمہ ہے کہ اس ایک کلمے کی تفصیل میں تمام بحثیں صفات حق کی سموئی ہوئی ہیں، صفات ثبوتیہ بھی اور صفات سلبیہ بھی، صرف ایک لفظ صمد کی تشریح میں۔ شرط یہ ہے کہ تشریح حاصل کس سے کی جائے؟ متعدد روایتیں ہیں سورہ مبارکہ اخلاص کی تفسیر میں جو منتہی ہوتی ہیں حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ البتہ معصومین کا اپنا انداز ہوتا ہے، معصومین کا انداز تخاطب یہ ہوتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ گفتگو کے مواقع ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی گفتگو اس صنعت میں کی جاتی ہے کہ جو سطح ذہنی لے کر یہ شخص آیا ہے وہ اپنی اسی سطح ذہنی پر رہتے ہوئے اپنا جواب حاصل کر لے، مطمئن ہو جائے، آسودہ ہو جائے، اس کا اضطراب جہل دور ہو جائے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، صرف یہی نہیں کہ اس کا اضطراب جہل دور ہو جائے، بلکہ اس کی ایسا جواب دیا جائے کہ اس کی سطح ذہنی میں اور ارتفاع پیدا ہو جائے اور بلندی پیدا ہو جائے۔ کبھی ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی حرکت حاصل ہو جائے اس کے ذہن کو کہ پھر وہ کہیں ٹھہرے نہیں، سفر ارتقاء مسلسل جاری رہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید بطور خاص عجیب و غریب صنعت میں نازل ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے علوم ادبیہ ہیں، علوم بلاغت ہیں، ان کے بنائے ہوئے سانچے ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں قرآن مجید کی شان اعجاز کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کی شان اعجاز کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید اپنے سانچے خود فراہم کرتا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے، اسی کی آیتیں تمام تاثیروں کی حامل ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص آئے اور وہ قرآن مجید کی آیت پڑھے اور مطمئن ہو جائے اپنی جگہ، کوئی دوسرا شخص قرآن مجید کی آیت پڑھے اور اس کے ذہن میں ایک حرکت پیدا ہو جائے اور وہ حرکت لے جا کر ایک جگہ، ایک خاص منزل پہ اس کو پہنچا دے۔ ممکن ہے کسی شخص میں ایسی حرکت پیدا ہو کہ اس کا سفر جاری رہے۔ یہ تمام شؤون، یہ تمام شان اعجاز کی، معجز نمائی کی یہ تمام ادائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور بطور خاص عرض کر رہا ہوں، بطور خاص چند مقامات ایسے ہیں کہ بے پناہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ جملہ بھی کہتا ہی ہوا آگے بڑھوں کہ علوم القرآن کے عنوان سے کام تو بہت ہوا ہے، بظاہر علوم القرآن پہ بہت ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یقین فرمائیے آج تک جو کچھ آج تک بڑی طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج تک علوم القرآن کے عنوان کے تحت جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں جو مباحث پیش کیے گئے ہیں، جو مطالب پیش کیے گئے ہیں، وہ زیادہ تر ہماری اردو زبان میں جو کہتے ہیں جزدان، وہ جزدان تک پہنچتے ہیں، اندر قرآن کے بطون تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ برقرار رکھیں۔ اب یہ بات بھی زبان پر آ گئی تو چند جملے اور عرض کروں اور اسے تحفتاً لے کر جائیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا۔ کچھ علوم ہیں گنتی کے چند،
جن کو علوم القرآن کہتے ہیں۔ ان میں کون کون سے علوم ہیں؟ دیکھیے یہ اضافت کون سی اضافت ہے؟ عربی زبان میں علماء تشریف فرمائے، مدرسین حوزہ ہیں، اضافت یعنی ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف اضافت۔ علوم مضاف ہے اور القرآن مضاف الیہ، یعنی اردو میں ترجمہ کا کی کے سے ہوتا ہے، یعنی قرآن کے علوم۔ لیکن اس ایک کے سے وہ عربی کی بلاغت اور وہاں تہداری جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا، کیونکہ کبھی کبھی اضافت میں درمیان میں عربی میں من چھپا ہوا ہوتا ہے حرف جر، کبھی لام حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی فی حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے صلاۃ اللیل، لیل یعنی رات، صلاۃ اللیل رات کی نماز، یہاں کیا چھپا ہوا ہے؟ فی، یعنی رات ظرف ہے، ظرف شب میں جو نماز ادا کی جائے اسے کہتے ہیں صلاۃ اللیل، یہاں ظرفیت ہے، یہ اضافت ظرفیت سے تعلق ہے۔ بہت وہی مشہور مثالیں جو اب جدید کتابوں میں دی جاتی ہیں وہی دہراؤں گا، اور کیا کروں گا اس وقت، تاکہ ایک بات تو منتقل ہو جائے۔ خاتم و فضہ یعنی چاندی کی انگوٹھی، یہاں انگوٹھی کیا چاندی کے اندر ہے؟ یعنی انگوٹھی اور چاندی ایک ہی چیز ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے، تو یہاں معلوم ہوا من پوشیدہ ہے، یعنی یہ من جو ہے وہ جنس کو بتا رہا ہے کہ یہ انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی ہے، تو چاندی کی انگوٹھی، یہاں من چھپا ہوا ہے۔ اور کہیں کہیں لام چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جو اختصاص کے لیے ہوتا ہے یا ملکیت ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ملک ہے، جیسے اہل البیت، تو یہاں اہل کی اضافت بیت کی طرف ہے، تو یہ اہل کون ہے؟ یہ بیت کے ساتھ یا ایک اختصاص رکھتے ہیں، خصوصیت رکھتے ہیں، اور یا ملکیت کا رشتہ رکھتے ہیں، یا ملکیت کا رشتہ ہے یا اختصاص کا رشتہ ہے، ایک خصوصیت قائم ہے۔ یہاں بتائیے علوم القرآن، قرآن کے علوم، اس میں کن علوم کی طرف اشارہ ہے؟ وہ علوم جو قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں، یا وہ علوم جو قرآن سے مقتبس ہوئے ہیں، یا وہ علوم جو خصوصیت رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ جب آپ علوم القرآن کے عنوان سے مدون کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ یہاں ان علوم کا، ان سائنسز کا، قرآنک سائنسز کے عنوان سے ان سائنسز کا تذکرہ ہے جو علوم ہیں تو انسانی خصوصیت رکھتے ہیں کچھ قرآن کے ساتھ۔ مثلا ایسے ہی دو ایک مثالیں دے دوں گا اس وقت۔ مثلا زیادہ تر علوم، علم قراءت، پڑھنا، ظاہر ہے کہ ہم آپ سب کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں اور کچھ حروف، کچھ کیریکٹرز ہیں جنہیں ادا کرتے ہیں۔ اب عربی زبان کے 28 حروف ہیں، ان کی اپنی ادائیگی کی کچھ خصوصیتیں ہیں، ان میں جو مہارت پیدا کر لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن مجید پڑھنے کے جو آداب، انداز، اصول کچھ مقرر کر لیے ہیں، قاعدے، ضابطے، اس کے مجموعے کا نام ہے علم القراءہ یا علم التجوید یا علم الترتیل۔ یہ علم قرآن سے ماخوذ نہیں ہے، بطن قرآن سے، متن قرآن سے پیدا نہیں ہوا یہ قرآن، یہ علم عربی زبان موجود تھی، عربی کے حروف موجود تھے، عربی تلفظ کرنے والے موجود تھے، انہوں نے کچھ خاص آداب قرآن مجید کے تلاوت کے لیے مخصوص کیے، اور ان فنون، ان آداب، ان قاعدوں، ان ضابطوں کے مجموعے کا نام علم
تجوید یا علم الترتیل یا علم القراءہ ہو گیا. ایک اور ہے علم القراءات. ابھی ذرا مشکل بحث چھڑ گئی آج، لیکن بہرحال آپ کے کانوں میں پڑی رہ جائے گی. علم القراءات، مختلف قاریوں نے جہاں جہاں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے قرأتیں کی ہیں، ذرا ذرا کہیں کہیں اختلاف ہے، ان تمام روایات کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا علم القراءات. یہ بھی وہ علم نہیں ہے، وہ فن نہیں ہے، وہ مطالب نہیں ہے جو متن قرآن اور بطن قرآن اور بطون قرآن سے مستنبط کیے گئے ہوں، جو کشف کیے گئے ہوں. اس میں نحویوں کا آپس میں اختلاف ہے، صرفیوں کا اختلاف ہے، علماء لغت کا اختلاف ہے، بہت سے اسباب ہیں اختلاف قراءات کے، بہت سے اسباب ہیں اختلاف قراءات کے. ایک علم مثلا علم اسباب النزول، یہ کیا ہے؟ متن قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. علم اسباب النزول وہ روایتیں ہیں، روایتیں کہ کسی راوی نے، کسی صحابی نے، کسی شخص نے کہا یہ آیت فلاں موقع پر فلاں واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی تھی. یعنی آیت سے، اس کے مفہوم سے، اس کے بطن سے، اس کی گہرائی سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف یہ روایت آئی ہے کسی شخص کی زبانی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی. یہ سب ابھی قرآن کے متن میں تو داخل ہی نہیں ہوئے. واضح ہے؟ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بیشتر علوم جو علوم القرآن کے عنوان سے ماشاءاللہ مدون کیے گئے وہ جلد قرآن تک پہنچتے ہیں، متن قرآن تک پہنچتے ہی نہیں. کیا محرومی سی محرومی ہے، کیا محرومی سی محرومی ہے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ یہ تمام علوم اپنی عقل پر، اپنے تجربے پر، اپنی مہارت پر، اپنے علم پر انحصار و اعتماد بیجا کے نتیجے میں مدون کیے گئے. اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا. جو کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو کہ کس آیت کے کیا معانی ہے. علوم قرآن کا ذخیرہ کھنگال ڈالیں، آپ کھنگال ڈالیں، ایک ایک روایت، ایک ایک سطر، ایک ایک فقرہ. یہ طالب علم یوں ہی نہیں گزارش کر رہا ہے. دیکھیے وہ کتنے مطالب ہیں جو منبر سلونی سے اقتباس کیے گئے، وہ کتنے مطالب ہیں جو حضرات نے خود قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان. مکتب وحی میں، مدرسہ قرآن میں، یہ مکتب وحی، یہ مدرسہ قرآن کسی اور انسان کے علوم اور اقتباس، علوم اور فنون کا محتاج نہیں ہے. خود جس کے قلب مبارک پر قرآن مجید نازل کیا گیا تھا، اسے بے نیاز رکھا گیا کسی اور بشر کے سامنے زانو ادب طے کرنے سے، اور اسی لیے اسے امی کہتے ہیں. اس کے امی لقب ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا. امی لقب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح پروردگار نے ام الکتاب کے مکتب میں اسے علم دے کر بھیجا تھا، اور جس طرح وہ اپنے ماں کے رحم سے دنیا میں آیا تھا، اسی طرح اسی سرفرازی کے ساتھ رہا. غیر از خدا کسی سے کسب علم نہیں کیا. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. امی یعنی جس طرح ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا. بس اتنا ہی معنی ہے. کسی اور سے نہ سیکھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ جانتے نہیں تھے. اب یہاں منطوق و مفہوم کی بحث تو نہیں چھیڑوں گا میں.
یہ خاص اصولیوں کی بحث ہے کہ کسی جملے میں منطوق کیا ہوتا ہے اور مفہوم کیا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے نہیں سیکھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ جاہل ہیں. آپ سے نہیں سیکھا کہ معنی یہ ہے کہ جاہل ہیں. آپ سے نہیں سیکھا، آپ سے نہیں سیکھا، آپ سے نہیں سیکھا، اس سے سیکھا جو خالق کائنات ہے. اس سے سیکھا جس نے لوح کو بھی خلق فرمایا، قلم کو بھی خلق فرمایا. اور اس نے جب خود اعلان فرما دیا علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس نے خود سکھایا اور قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سکھایا، رسول فرما رہے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے میری تعدیب کی، تعلیم کی، مجھے سکھایا، پڑھایا، سجایا، سنوارا، اور کیا خوب سکھایا. نہ صرف یہ کہ سکھایا بلکہ کیا خوب سکھایا. اور اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ شرم نہیں آتی بعض لوگوں کو جو لکھتے ہیں کہ رسول ان پڑھ تھے. یہ لفظ لکھیں، یہ الفاظ لکھیں، رسول ان پڑھ تھے. کیا ذوق ہے، سیرت نگاری کی کیا شان ہے. اللہ تو قلم اور لوح کی قسم کھا کھا کے ان کی سیرت لکھتا ہے. اللہ خود لوح و قلم کی قسمیں کھا کے اپنے حبیب کی نعتیں لکھتا ہے. اللہ لوح و قلم کی قسمیں کھا کر اپنے حبیب کی نعتیں لکھتا ہے. اور امتی، بعض ایسے مصنفین ہیں کہ جنہیں بہت بڑا اردو کا ادیب سمجھا جاتا ہے، ادیب تھے، بابائے ادب تھے، اور جملہ لکھا ہے رسول ہمارے ان پڑھ تھے. اب بتائیے جب میں کتنا ضبط کر کے تقریر کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو میری تقریر کی داد نہیں دینی چاہیے، میرے ضبط کی داد دینی چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. کتنا ضبط کرنا پڑتا ہے. 12 بات صرف یہاں اس لیے یہ چند فقرے عرض کر دیے کہ میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں علوم کے چشمے جوش مارتے ہیں. اور خاص طور سے سورہ مبارکہ اخلاص. اور اخلاص کے علاوہ اگر صرف علم توحید ہمیں کسی اور سے حاصل کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. علم توحید حاصل کرنا ہو تو سورہ اخلاص کے علاوہ آیت الکرسی، صرف آیت الکرسی بہت سے علوم توحید کی جامع ہے. دیکھیں میں نے لفظیں بدل دی. علم توحید پہلے کہا تھا، پھر میں نے کہا علوم توحید. اب یہ علم توحید اور علوم توحید، ان ترکیبوں کی قدر وہ کیا سمجھے گا جسے صرف اتنا رٹایا گیا بچپن میں اور وہ آخری عمر تک بس اتنا جانتا ہے توحید یعنی اللہ ایک ہے، بس. اس سے آگے اگر فکر نہیں بڑھی تو علوم توحید کا تصور کیسے ہوگا؟ یعنی توحید اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی عظیم حقیقت ہے کہ ایک علم نہیں، نہ جانے کتنے علوم توحید سے متعلق ہیں. علوم سائنسز، علوم نالج کی برانچز. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی، سورہ آل عمران میں آیہ شہادت. شہد اللہ
انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ خود یہ تنہا آیت نہ جانے کتنے علوم توحید کی جامع ہے. سورہ مبارکہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ مقامات علوم توحید کے جامع ہیں. ابھی تک 1500 برس 1500 برس نزول قرآن کو گزر گئے، مسلمان ان آیتوں کی مکمل تفسیر نہ لکھ سکے. مسئلہ یہ ہے ہر سال ترجمے آ جاتے ہیں، ہر سال تفسیریں آ جاتی ہیں، مگر حقیقی تفسیر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. اور کم سے کم یہ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ شاید یہ جملہ آپ نے پہلی بار اس فقیر طالب علم سے سنا ہوگا کہ تنہا ایک لفظ الصمد تمام صفات حق کی بحثوں کا مجموعہ ہے. صرف الصمد، صفات حق اور بطور خاص صفات ثبوتیہ. لیکن یہ کیسے عرض کر رہا ہوں؟ میں اپنی طرف سے تو نہیں عرض کر رہا ہوں. ایک روایت معصوم کی فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ تم صمد کے معنی سمجھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ صمد میں لفظ حرف صاد سے کیا مراد ہے اور میم سے کیا مراد ہے اور دال سے کیا مراد ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ الصمد میں یہ صاد میم دال سے پہلے جو الف و لام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اور ہمارے جب میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا ہر لفظ سرچشمہ علم ہے، کوثر روان علم ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور پھر میں اکثر عرض کرتا ہوں، پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کریم کا، اس کتاب مجید کا، اس کتاب عظیم کا ایک ایک حرف ایک کتاب ہے. ایک ایک حرف ایک چشمہ علم ہے، ایک سر چشمہ علم ہے، ایک سر رشتہ علم ہے. اب صرف 3 حرفوں ہی کی طرف اشارہ کر دوں. فرمایا صمد سے مراد ہے صادق، صاد سے مراد ہے، صمد میں جو صاد ہے اس سے مراد ہے کہ وہ صادق ہے. میم سے مراد ہے یہ ہے کہ وہ ملک و مالک ہے. دال سے مراد یہ ہے کہ وہ دائم ہے. اب صرف بات یہی نہیں، جب کہا صادق ہے تو صادق ایک مرکب مفہوم ہے، بسیط نہیں. اس لیے کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات، جس کی معلومات، جس کا علم، جس کی اطلاع، جس کی خبر حقیقت کے مطابق ہو. اس کا مطلب جب صادق کہا تو وہیں علم الہی کا بھی کا مسئلہ چھڑ گیا. علم ہے صفات ثبوتیہ میں سے، صادق ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے، اس کا ملک و مالک ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے، اس کا باقی و دائم ہونا ہے صفات ثبوتیہ میں سے. اب تو آپ مانیں گے کہ اسی ایک سورے میں صفات ثبوتیہ بھی موجود ہیں، صفات سلبیہ بھی موجود ہیں. یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ تنزیہ، سورہ ایمان، سورہ معرفت، سورہ ولایت. اس کا نام سورہ ولایت اس لیے ہے کہ بعض اہل ظاہر نے تو صرف اتنا بتایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو مسلسل 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 تلاوت کرتا رہے وہ اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگتا ہے، اسے ولایت حق حاصل ہو جاتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص لطف و کرم اس کے شامل حال ہو جاتا ہے. ضرور یہ درست ہے اپنی جگہ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود حقیقت توحید اور حقیقت ولایت میں ظاہر اور باطن کا رشتہ ہے. ظاہر اور باطن کا رشتہ ہے. اور یہاں ٹھہر کر ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا چلوں تاکہ آپ کا ذوق مجلسی بھی بیدار رہے
اور حظ حاصل کرتا ہوا آگے بڑھے، بلا سبب نہیں ہے. یہ ہم نے تشبیہ نہیں دی، پیغمبر نے تشبیہ دی. کہا پہلے تو فرمایا کہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، پورے قرآن کا ثلث، تیسرا حصہ، 1/3. اب اس پر ابھی بحث نہیں کروں گا. اس کے بعد فوراً آپ نے کہا کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. اور اسی موقع پر پھر ایک بات اور کہی، مجمع میں علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے. بھائی صلوات بھیجنی ہے تو بلند آواز سے آپ نے فرمایا اے علی تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے. تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے، تمہاری منزلت سورہ اخلاص کی سی ہے. ایک حدیث منزلت تھوڑی ہے حضرت علی کی شان میں، احادیث منزلت کا ایک مجموعہ ہے جہاں مختلف حوالوں سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلتیں بیان فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اب یہ بھی حدیث منزلت ہے، یہ حدیث منزلت ہارونیہ ہے. کہیں فرمایا اے علی تمہاری منزلت تو کعبے کی سی ہے، اس امت میں تمہاری منزلت کعبے کی سی ہے. جس کی زیارت کے لیے سب جاتے ہیں اس تک وہ کسی تک نہیں جاتا. کعبہ نہیں جاتا، گھر گھر در در، کعبے تک سب جاتے ہیں. اور یہ تشریح بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی حدیث شریف میں موجود ہے کہ تؤتی ولا تأتی. کعبہ، اب وہ چونکہ کعبہ کلمہ جو ہے عربی میں تانیث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ ہے. اردو میں تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی انداز سے کرتے ہیں کہ کعبہ جاتا نہیں، اس تک سب جاتے ہیں. اور دوسرے مقامات پر جو حدیث منزلت ہے، کہیں جناب ابراہیم اور جناب آدم اور جناب نوح اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ، تمام انبیاء کے حوالے سے منزلت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائی ہے. یہ غالباً گزشتہ برس یا اس سے گزشتہ برس میں وہ حدیث ممبر سے عرض کر چکا ہوں. چونکہ وقت کم ہے اس لیے بس حوالے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. کہیں خود قرآن مجید کے ساتھ وحدت کا رشتہ بیان کیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا کیا ارشادات ہیں! اور یہ کس کے ارشادات ہیں؟ یہ سید حمیری کے قصیدے کے مصرے نہیں ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارشادات ہیں جس کا انکار محدثین نہیں کر سکتے، جس کا انکار مسلمان نہیں کر سکتے. خود یہ اگر کوئی ایک اس کے علاوہ، ان میں سے ہر حدیث کی یہ شان ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تو منزلت علی کی بلندی اپنی جگہ ثابت تھی. مثلا صرف یہ کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب اس کے بعد کچھ باقی رہ جاتا ہے کہنے کے لیے.
جو شخص قرآن مجید کو کلام اللہ سمجھتا ہو، جو شخص قرآن مجید کو کلام حق سمجھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ قرآن مجید کتاب علم ہے، کتاب نور ہے، کتاب حق ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے درمیان کوئی باطل نہیں آئے، تو اگر وہ یقین رکھتا ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس کے بعد کسی اور فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ تمام امت پر علی کی افضلیت تنہا اس حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے فرمایا کہ قرآن ان کے ساتھ ہے؟ کوئی فرد ہے؟ یعنی پیغمبر کے بعد پوری امت پر اگر علی ابن ابی طالب کی فضیلت ثابت کرنی ہو تو یہ حدیث کافی ہے۔ دوسری حدیث جو کل جس کی طرف غالباً اشارہ کر چکا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اسی لیے اب میں کتنی حدیثوں کی طرف اشارہ کروں، خود امام اہل سنت والجماعت امام نسائی جو شہید ہو گئے فضائل علی بیان کرنے کی سزا میں، ان کا ارشاد ہے، امام احمد ابن حنبل کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں جتنی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ رسول کی ہم تک علی کی فضیلت میں پہنچی ہیں، کسی غیر علی کی فضیلت میں نہیں پہنچی۔ یہ سب اقوال خود ہی نقل فرماتے ہیں، خود ہی نقل فرماتے ہیں ان کے مقلدین اور ان کے متبعین۔ بہرحال حدیث منزلت ایک حدیث نہیں بلکہ ایک مجموعہ ہے احادیث منزلت کا، جہاں مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے، مختلف ریفرنسز سے امیر المومنین کی منزلتیں بیان کی ہیں پیغمبر نے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ فرمایا یا علی تمہاری منزلت، تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے، کہ سورہ اخلاص جو ایک مرتبہ پڑھے گویا کہ اس نے ثلث قرآن کی تلاوت کی، جو 2 مرتبہ پڑھے اس نے گویا 2 ثلث، اور جس نے 3 مرتبہ تلاوت کر لی گویا اس نے پورے قرآن کو ختم کر لیا۔ اسی طرح اے علی جس نے صرف زبان سے تمہارا اقرار کیا اس نے 1/3 ایمان پا لیا، جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تمہارا اقرار کیا اس نے 2/3 ایمان حاصل کر لیا، اور جس نے زبان اور دل کے ساتھ عمل سے بھی تمہاری پیروی کی اس نے گویا کل ایمان۔ کیا ترکیب ہے! علی کی منزلت کیا ہوگی جب علی سے وابستگی رکھنے والے بھی کل ایمان کے درجے تک پہنچتے، اور یہ سند میں نہیں دے رہا ہوں، رسول دے رہے ہیں، اور یہ آحاد نہیں ہے روایت، اس روایت کے راوی ایک سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد اکثر جو خود فرماتے تھے، تو جو ماہر معلم ہوتے ہیں وہ طرح طرح سے امتحان بھی کر لیتے ہیں، امتحان بھی لے لیتے ہیں، اور یہ تو وہ معلم تھے جنہیں میں کہہ چکا ہوں کہ کسی سقیفے میں تو معلم چنا نہیں گیا تھا، انہیں تو حق سبحانہ و تعالی نے معلم بنایا تھا۔ معلم
معلم انسانیت، معلم بشریت، معلم اخلاق، معلم دین، معلم قرآن، معلم حکمت، معلم کتاب، معلم توحید، معلم حق، معلم علی الاطلاق۔ اسی لیے پھر میرا وہ پرانا جملہ دہرا دوں، کیا کروں، یاد تو ہوگا آپ کو، مگر خود مجھے اپنا جملہ اگر پسند ہے تو دہرا ہی دینا چاہیے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام محمد ہے، اور سب سے بڑے عالم توحید کا نام علی ہے۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، دانشوروں، طالب علموں، معلموں، سب سے گزارش کر رہا ہوں، پہچانو اس کائنات میں سب سے بڑا معلم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑا عالم علی ہے۔ آغوش مصطفیٰ کی تاثیر، واقعاً کوئی آغوش مصطفیٰ میں پروان تو چڑھے۔ آغوش مصطفیٰ میں کوئی پروان تو چڑھے۔ آپ فہرست دیکھ لیے کتنے ہیں جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے۔ وہی ہیں جنہیں چادر کے حصار میں لے کے پہچانوا دیا تھا، اور ان میں سے ہر ذات، ہر شخصیت، چاہے وہ 30 برس حضور کے آغوش میں رہی ہو، چاہے 7 برس۔ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام صرف 7 سال پیغمبر کی آغوش میں رہے، 7 سال بس۔ اب کہنے والے کہتے ہیں جو ظاہری نگاہ رکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ 7 برس کا بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے؟ 7 برس کا بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن میں تو نوزائیدہ بچہ کہتا ہے کہ پروردگار نے مجھے علم کتاب و حکمت عطا کر کے نبوت پر فائز کیا ہے۔ اگر آغوش میں بچہ علم کتاب و حکمت پورا جذب کر سکتا ہے تو 7 برس تک مصطفیٰ کی آغوش میں حسین کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا؟ یہ مسلمانان عزیز جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 7 سال میں کتنا سیکھ سکتے ہیں؟ جس وقت جناب عیسیٰ نے اعلان کیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی قرار دیا ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال، 14 سال، 40 برس۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام، بات امکانات کی ہے، بات ثبوت کی ہے، بات اس بات کی ہے، مقام ثبوت کی نہیں، مقام اس بات کی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو جس کو جو کچھ چاہے عطا کر دے، اس لیے گفتگو مقام ثبوت میں نہیں، مقام اس بات میں ہے کہ دلیل فراہم کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے۔ امکان قرآن روشن کر رہا ہے، اور جب یہ ممکن ہے تو پھر یہ سوال کوئی نہ کرے کہ حسین نے کتنا سیکھا ہوگا۔ علی نے آغوش مصطفیٰ میں تربیت پائی، علی بنے۔ حسن نے آغوش میں تربیت پائی، حسن بنے۔ حسین نے تربیت پائی، حسین بنے۔ زہرا نے تربیت پائی، زہرا بنی۔ اب یہ ایک ایک جملے
بجائے خود کتابیں ہیں. اب یہ مقام نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے اور مقام بھی نہیں ہے. یعنی یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں کہ ان کی عظمتیں اس طرح آشکارا ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بیان کے لیے کسی اضافی عبارت آرائی کی ضرورت نہیں ہے. علی علی ہیں، حسن حسن ہیں، حسین حسین، زہرا زہرا ہے. بس آج بھی آغاز تقریر میں تو کچھ خاصی بوجھل باتیں میں نے عرض کر دیں، لیکن آپ حضرات کے چہروں اور نگاہوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے قبول فرما لی وہ باتیں. اس پہ غور کیجئے گا، سوچتے رہیے گا، سوچتے رہیے گا. آخر میں پھر ایک جملہ عرض کر دوں. حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی تمہاری مثال سورہ توحید کی سی ہے، تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے. جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گویا اس نے کل قرآن کو ختم کیا. اسی طرح جو شخص زبان سے تمہارا اقرار کرے، دل سے تمہارا اقرار کرے اور عمل سے تمہارا اقرار کرے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی فکر، کوئی بھی علمی مسئلہ، کوئی بھی علم کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ علم عمل میں تبدیل نہ ہو جائے. کل علم کی بحث ہو گئی تھی، کمال کی بحث ہو گئی تھی. کمال کسے کہتے ہیں؟ انسان کا کمال کیا ہے؟ بس 2-3 جملے عرض کروں گا، معال مجلس کے قریب آ رہا ہوں. کوئی بھی علم کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ عمل میں تبدیل نہ ہو جائے. اگر علم شمع ہے تو عمل ہی اس کی روشنی ہے. اگر علم روشنی ہے تو عمل ہی اس کی تابانی ہے. اور دونوں ایک جنس سے ہیں. علم و عمل میں دوئی اعتباری ہے، وحدت حقیقی ہے. پھر مجبور ہوں مباحث کو سمیٹنے کے لیے پرانا جملہ اپنی ہی تقریر کا اقتباس کرنا کہ اگر دیکھنا ہو کہ علم اور عمل میں وحدت ہے یا نہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال کافی ہوگی. علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین، لام اور میم. عمل میں حرف تو وہی ہیں. یاد رہے گا نا، جو حرف علم میں ہے عین لام میم، وہی حرف عمل میں ہے عین میم لام. صرف عین اپنی جگہ ہے. اب دیکھیے یہ سب میں اپنی طرف سے تو صرف نہیں کہہ رہا ہوں. کتابیں موجود ہیں، انگریزی میں موجود ہیں، فرینچ میں، جرمن میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہیں جو تصوف پر لکھی گئی. تصوف اسلامی، عرفان اسلامی، احسان اسلامی. چونکہ تصوف لفظ جو ہے اجنبی ہے، قرآن میں تصوف کو احسان کہتے ہیں. قرآنی نام علم عرفان کا احسان ہے. قرآنی نام احسان ہے، علم الاحسان. اسی لیے میں نے ایک تسلسل سے کہا تھا کہ تصوف، عرفان یا احسان اسلامی. عرفان اسلامی، اس پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، جس کی بھی، صرف اثنا عشری جعفری حضرات کی نہیں، جس نے بھی کتابیں لکھی سب کی کتابیں جا کے دیکھ لیں. تمام سلسلے کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں؟ مولا کائنات پر. کیوں؟ سبب یہی ہے. اصلاً عرفان و سیر و سلوک کے معنی کیا ہیں؟ علم توحید کی روشنی میں زندگی طے کرنا. علم توحید کی زندگی طے کرنا، علم توحید کی روشنی میں زندگی طے کرنا. یعنی کیا؟ یعنی سفر شروع بھی ہو حق سے، ختم بھی ہو حق پر. یعنی سفر ہے حق سے حق تک. اب اس سفر میں رہبر کون ہو، رہنما کون ہو؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جس نے مدتوں بتوں کی پوجا کی ہو.
کسی نے اگر اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی، ایک دن بھی، ایک منٹ بھی، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک بار بھی سر جھکایا ہے کسی صنم کے آگے، تو کم سے کم وہ لمحہ اس کی زندگی کا وہ تھا جب حق الگ تھا، وہ الگ تھا۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ہمیشہ حق کے ساتھ رہا۔ ایک بار بھی سجدہ کیا کسی بت کو تو وہ لمحہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ گواہی دیتا رہے گا کہ اس لمحے میں حق آپ کے ساتھ نہیں تھا، نہ آپ حق کے ساتھ تھے۔ یہی سبب ہے بلا سبب آپ تکلف نہ فرمائیں اور یہ نہ کہیں کہ سب کرم اللہ تعالی وجہہ تھے۔ نہیں، علی کے سوا کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ آج کل باقاعدہ تقریریں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ پر مقالے لکھے جا رہے ہیں، تقریریں ہیں، یوٹیوب پر بہت سی تقریریں لائی جا رہی ہیں۔ ارے صاحب سبھی کرم اللہ تعالی وجہہ تھے، جو بھی ایمان لے آیا رسول پر سب کرم اللہ تعالی وجہہ تھے۔ اس طرح خود اپنی ثقافت کو مشتبہ نہ بنائیں، اس طرح اپنی تاریخ کو مشتبہ نہ بنائیں۔ جس کا جو رتبہ ہے اس کو اسی رتبے پر رکھیں، اور یہ یاد رکھیں علی کے روبرو نہ ہوئیے گا، علی کے مقابل نہ آئیے گا۔ علی ہے، علی بہت بلند ہے، علی بہت بلند ہے، علی بہت بلند ہے۔ علی کا دامن ہاتھ میں رکھنے کے لیے خود بلند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ پستی میں گرتے چلے جائیں گے دامن علی خود بخود چھوٹ جائے گا۔ علی ہے، علی بلند ہے، علی عظیم ہے، علی حکیم ہے، علی شجاع ہے، علی سخی ہے۔ علی کے اوصاف کون احاطہ اور احصاء کر سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے اوصاف کی بات ابھی کر رہا ہوں میں، ابھی میں علی عظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اشتباہ نہ ہو جائے۔ علی عظیم، علی حکیم، وہ علی عظیم وہ بہت بلند ہے۔ وہاں تو ہماری آپ کی عقلیں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کئی رسد عقل وجود انجا کے اوست، جہاں وہ ہے وہاں عقل وجود کی رسائی نہیں ہے۔ یہ خواجہ فرید الدین عطار کا مصرع ہے۔ دیکھیے پورے شعر بھی نہیں پڑھتا ہوں میں، تو ایک دن آپ کو ثنائی کا ایک مصرع سنا دیا، آج عطار کا ایک مصرع سنا دیا۔ کئی رسد عقل وجود انجا کے اوست، جہاں وہ ہے وہاں عقل وجود کی رسائی نہیں ہے۔ اب 2-3 تقریریں رہ گئی ہیں، ساتھ دے دیجئے گا آگے کچھ مطالب آپ تک گزارش کر دوں۔ اس تک تو ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے۔ وہ باطن ہے، وہ باطن ہے، وہ غیب ہے، صرف غیب نہیں، غیب الغیب۔
نہیں پہنچ سکتی ہماری عقلیں اس تک. اب یہ بحث اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، صحت دی تو کل اطمینان سے کروں گا انشاءاللہ، تاکہ جو علمی ذوق رکھتے ہیں، یہ ہمارے جوان جو سائنسی اور فلاسفیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں، انٹلیکچول اپروچ رکھتے ہیں، یہ سمجھیں کہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عقل ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اور عقل کے آگے بھی کچھ ہے. عقل کے آگے بھی کچھ ہے، ہماری عقل کے آگے. یہ بحث اہم ہے اور اس عشرے میں اس کو طے ہونا ہے، اس لیے کہ بات حقیقت تک پہنچنے کی ہے، بات حقیقت تک پہنچنے کی ہے، اور وہ بھی حسین کی روشنی میں، وہ بھی حسین کی روشنی. حسین کے اقدام نے یہ بتایا ہے کہ عقل بشر جہاں تھک ہار کے رہ جاتی ہے، وہاں آگے آگے حسین پرچم لے کے آگے بڑھتا ہے. بہرحال اب عجیب لمحات ہیں، تقریباً وقت ختم ہو چکا، لیکن فضائل کا سلسلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے اور مصائب کے مناظر بھی. اس لیے بہرحال دامن میں بیان کو سمیٹتا ہوں. اور یاد رکھیے کہ ہم میں اور آپ میں یہ طاقت و سکت نہیں ہے، کسی انسان میں، کسی غیر معصوم انسان میں یہ سکت نہیں ہے، کسی غیر معصوم انسان میں، کسی عام انسان میں، کسی علامہ میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ کر سکے. نہ قرآن کی تفسیر کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، نہ علی کے فضائل کا احاطہ کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے. علی عظیم ہے، علی کے اوصاف گوناگوں ہیں. علی کی آغوش میں جب تربیت پاتا ہے کوئی، اور پھر علم کو عمل کے پیکر میں ڈھالتا ہے تو عباس بنتا ہے. کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور دامن وقت میں گنجائش ہوتی جو میں اپنے اس جملے کی تشریح کر سکتا. ابو الفضل العباس. ابو الفضل کیا کنیت ہے، ابو الفضل، یہ کنیت عجیب و غریب ہے. ابو الفضل العباس، آرزو قلب مرتضی، دعائے علی مرتضی. علی نے وہ خاص چیز جو رب سے مانگی ہے، اس کا نام عباس ہے. کس طرح تربیت کی ہوگی، کس طرح تربیت کی ہوگی، کیا کیا تربیت کی ہوگی. وہ جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا، اس وقت پھر صرف دہرا دوں. عباس وہ شخصیت ہیں، عباس وہ سیرت ہیں جہاں صفات ہی صفات ہیں. موصوف نظر نہیں آتا، صفت نظر آتی ہے. عباس وفادار نہیں ہے، عین وفا ہے. عباس شجاع نہیں ہے، عین شجاعت ہے. عباس کریم نہیں، عین کرم ہے. عباس بھی عباس ہے. بس کیا عرض کیا جا سکتا ہے. آقا عباس کے فضائل بھی دنیا کے سامنے کہاں ظاہر ہو سکے. میدان جنگ میں بھی آپ کی شجاعت ظاہر نہ ہو پائی. جو حق تھا داد شجاعت دینے کا نہیں دے پائے، اس لیے کہ آقا نے اجازت نہیں دی تھی. کیا کیا آزمائشوں سے گزرے ہیں کربلا والے. اکثر آپ کے سامنے دو تین جملے ریفرنس کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں. عباس شجاع تھے، بہادر تھے، عالم تھے، اہل توحید تھے، اہل تحقیق تھے. آپ کی توحیدی بصیرت کی گواہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے.
لیکن شجاع ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، صاحب نظر ہونے کے باوجود امام وقت کے آگے کس طرح مطیع اور فرما بردار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 محرم سے لے کر اور عاشورہ تک بار بار موقع آیا ہے کہ جہاں حضرت عباس تلوار کھینچنا چاہتے تھے مگر آقا حسین نے منع کر دیا۔ پہلی منزل وہ ہے کہ جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے، زہیر قین کو جلال آ گیا، ساتھ میں رہنے والے اصحاب کو جلال آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پہلے پہنچے ہیں دریا کے کنارے، ہم خیمے لگائیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ زہیر نے کہا، زہیر قین، کہ ابھی یہ مخالفین کا مجمع مختصر ہے، دشمنوں کی تعداد کم ہے، ابھی ہم ان پہ غالب آ سکتے ہیں، اس لیے خیمے نہیں ہٹیں گے، ابھی جنگ ہونی ہے تو ہو جائے۔ امام حسین نے نہ صرف یہ کہ جنگ کی اجازت نہیں دی بلکہ عجیب و غریب تدبیر اختیار کی۔ قبل اس کے کہ یہ جنگ کے خواہش مند اصحاب حضرت عباس کو اپنا ہم خیال بنائیں، قبل اس کے کہ حضرت عباس تشریف لائیں جنگ کی درخواست لے کر، پہلے گئے جناب زینب کے پاس۔ آقا حسین بی بی زینب کے پاس گئے، بہن زینب تمہارے اوپر اسرار پوشیدہ نہیں آئے ہیں۔ بہن، یہاں کربلا آنے کا مقصد واضح ہے نا، نانا کی، مادر گرامی کی، بابا کی وصیتیں یاد ہیں نا، تو بہن ہمیں اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے۔ اب بھیا پھر کیا بات ہے؟ مجھے کیا خدمت انجام دینی ہے؟ کہا بس عباس کو واپس بلا لو، عباس کو بلا لو اور کہو بھیا عباس، یہ جو آپ کے ساتھی، یہ جو آپ کے سپاہی، یہ جو آپ کے جانثار جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی جناب زینب نے بلایا، اور جناب عباس کا انداز کیا ہوتا تھا بی بی کے سامنے؟ جناب زینب کو اپنی مادر گرامی سے زیادہ رتبہ دیتے تھے عباس۔ آقا حسین اور بی بی زینب دونوں کے آگے غلام کی طرح رہتے تھے عباس۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، آپ کی آنکھیں غم سید الشہداء میں کبھی خشک نہ ہوں۔ 2 محرم گزر گئی، 4 محرم آئی، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 9 محرم آئی۔ 9 محرم کو دشمن خیمے کے قریب آ گئے اور جنگ کے ارادے سے آئے۔ دشمن خیمے کے قریب آ گئے اور جنگ کے ارادے سے آئے۔ یہ موقع وہ تھا کہ جب جناب عباس نے آ کے بس ایک جملہ اس طرح کہا، آقا دشمن خیمے کے قریب آ گئے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، گویا کہ اب موقع نہیں ہے کہ آپ مجھے جنگ سے روکیں۔ مگر جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ بھیا عباس جاؤ، پوچھو تو صحیح کیا سبب ہے، اور اگر ممکن ہو تو 1 شب کی مہلت لے کر۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کربلا معلیٰ میں عشرہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ جناب عباس کے مصائب میں ایک جملہ کہا کرتے تھے۔ وہ جملہ میں آپ کے خدمت میں دہرا رہا ہوں، پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے۔ فرماتے تھے انہوں نے اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے یہ روایت سنی تھی، اور اسی طرح فرماتے تھے کہ جب حضرت عباس
دشمنوں کے سامنے، اور پوچھا کیا سبب ہے تمہارے آنے کا؟ کہا کہ حاکم کا حکم آیا ہے کہ بس جنگ چھیڑ دی جائے، یا حسین بیعت کریں یا جنگ۔ کہا اچھا، اپنی تلوار کی نوک سے زمین پر ایک نشان کھینچ دیا۔ کہا دیکھو اس نشان سے آگے نہ بڑھنا، جب تک میں آقا سے پوچھ کر واپس نہ ہوں۔ کیا جاہو جلال عباس ہے، اور کسی میں مجال نہ ہوئی جو اس نشان سے آگے بڑھتا۔ یہ شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے عباس۔ اس نشان سے آگے نہ بڑھنا جب تک میں آقا سے پوچھ کے واپس نہ ہوں۔ آئے، کہا آقا وہ جنگ چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، تم تو جانتے ہو عباس مجھے نماز سے کیسا عشق ہے، مجھے عبادت خدا کا کیسا ذوق ہے، مجھے تلاوت کلام پاک کی کیسی خواہش رہتی ہے، کیسی آرزو رہتی ہے۔ جاؤ، یہ زندگی کی آخری رات ہے، ایک شب کی مہلت لے کر آؤ تاکہ ہم شب بھر عبادت خدا میں بسر کریں۔ یہ کام بھی آقا نے حضرت عباس سے لیا۔ بس اب اگر اس طرح بیان کرتا رہوں گا تو کافی وقت صرف ہوگا، اور خود مجھ میں اب طاقت نہیں ہے، اس لیے چند جملوں میں سمیٹ دوں۔ مہلت ملی، شب عاشور آقا نے کس طرح گزاری، یہ تفصیل ہے انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس میں گزارش کروں گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علم فوج حسینی کا حضرت عباس کے سپرد کیا گیا۔ خود علم کا سپرد کر دیا جانا، اس کے معنی یہ تھے کہ عباس کو اذن جنگ نہیں آئے۔ اس پرچم کے نیچے ہیں لوگ، جائیں گے جنگ کرتے رہیں گے، عباس پرچم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب بہت شہادتیں گزر گئیں اور اب حضرت عباس تدبیر سوچ رہے تھے کہ کس طرح آقا سے اجازت لیں، تو ایک تدبیر حضرت ابو الفضل العباس نے یہ اختیار فرمائی۔ جا کے کہا آقا آپ سماعت فرما رہے ہیں، خیمے میں بچے آلاتش کی آواز ہے۔ آقا سکینہ تمام بچوں کو لے کر میرے پاس آئی اور کہہ رہی امو جان یہ بچے پیاسے ہیں، امو جان کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ آقا اگر اجازت ہو تو پانی کی کوئی سبیل کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی ہے، پلکوں پہ قطرے ہیں آنسوؤں کے۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس اچھا ہاں اگر پانی کی سبیل کرنی ہے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ جناب عباس کے ہاتھ میں اس وقت بھی ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام پر، کس طرح داد شجاعت دیں۔ بس 2-3 فقرے۔ جناب عباس تشریف لے گئے، سب مناظر آپ کی آنکھوں میں پلکوں پہ سجے ہوئے ہیں۔ جنگ کیے بغیر تو دریا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تھوڑی سی جنگ کی، آقا کی تھوڑی ہی سی جنگ میں دشمن کی فوجیں چھٹ گئیں، دریا تک پہنچے اور مشکیزے کو بھرا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا مگر پیا نہیں، نوش نہیں فرمایا، پیاس نہیں بجھائی، چلو میں پانی اٹھایا اور پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا عرض کروں آپ سے، یہ تو عباس ہیں، یہ تو عباس ہیں، آپ سنتے آئے ہیں جس راہوار پر عباس تشریف فرما تھے، اس گھوڑے سے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، یہ فرات کا پانی ہے، پانی پی لے۔ عباس کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر۔
کیا کیا مناظر ہیں کربلا میں. لیکن جب سرکار وفا پروردگار وفا ابو الفضل العباس واپس آ رہے تھے خیمے کی طرف، تو بس ایک ہی فکر تھی، کسی صورت سے یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی پیاسے بچوں تک پہنچ جائے. دشمنوں نے گھیرا ڈال کے حضرت ابو الفضل العباس پر ہر طرف سے تیروں کی بارش کی. ایک مرتبہ ایک تیر آ کے مشکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی امید ختم ہو گئی، اور جب امید ختم ہو گئی تو رخ بھی بدل دیا. اب خیمے کی طرف رخ نہیں تھا، دوبارہ جنگاہ کی طرف رخ کیا. جس قدر جہاد کر سکتے تھے کیا، مگر کرتے کیسے؟ اس لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے دونوں شان قلم ہو چکے. بس ایک فقرہ کہوں آخر مجلس. میں کہہ چکا ہوں محرم میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ابھی میں ایران گیا تھا، کاشان گیا تھا، اپنے بزرگ استاد اور پیر و مرشد کی خدمت میں گیا تھا. انہوں نے پھر یہ جملہ مجھے سنایا اور اس لیے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. کہ ایک خطیب تھا، اس نے خوب مجلس پڑھی، مصائب حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد خوب گریہ ہوا، خوب لوگوں نے ماتم کیا، خوب بیوی ام البنین کو پرسہ دیا. لیکن جب وہ گھر آیا، سو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو الفضل تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا. اس نے دست ادب جوڑ کے کہا آقا میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کہا نہیں، تو نے یہ جملہ نہیں سنایا، یہ بات نہیں بتائی کہ تمام شہداء کی شہادت میں اور میری شہادت میں بڑا فرق ہے. ہر شہید ہونے والا جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تھے. پہلے وہ ہاتھ سے زمین پر ٹھہرتا تھا اور اپنے سر کی حفاظت کرتا تھا، مگر جب میں زمین پر آیا ہوں میرے دونوں شان قلم ہو چکے تھے، میں تو اپنی پیشانی کے بل زمین پر آیا ہوں. اجرکم علی اللہ. بس ایک فقرہ اور یاد آ گیا، اور وہ علامہ سید مہدی بحر العلوم کا فقرہ ہے. عزیزو، شاید 1 یا 2 برس قبل یہیں باب المراد کے عشرے میں ذکر کر چکا ہوں یہ جملہ. دعا فرمائیے پروردگار اس بارگاہ باب المراد کو معمور رکھے اور اس کی تعمیر میں اور مسجد کی تعمیر میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں. پروردگار اس خدمت کو جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قبول فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے جناب علامہ سید مہدی بحر العلوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت ابو الفضل العباس کا جسد مبارک بدن دراز تھا، بلند قامت تھے، خدا نے سرفراز بنایا تھا، قوی ہیکل تھے، لیکن ان کی قبر کی تعویذ دیکھی چھوٹی سی ہے. یہ بتائیے یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ جناب علامہ بحر العلوم تڑپ اٹھے، کہا تمہیں معلوم نہیں عباس پر کیا ستم ہوا ہے؟ عباس کے دونوں شانے تو پہلے قلم ہو گئے تھے، مگر حسین کے ذبح ہونے کے بعد عباس سے کینہ رکھنے والے عباس کے لاشے پہ گئے، عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس لیے جب سرکار امام زین العابدین دفن کر رہے تھے ٹکڑوں کو جمع کیا، چھوٹی سی قبر میں دفن کیا، چھوٹی سی تربت بنائی. اس لیے عباس کی تربت
عباس کے قد و قامت کے مطابق واہ حسین واہ علی